تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، کوئی بات ہم اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے نا، کلام پاک ہی میں سے حق تعالیٰ کی شان قبول کے اپنے فرمودات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو جو بات اپنے پاس سے کہی جائے وہ باطل ہے، اور جو عین کلام پاک سے کی جائے یا حدیث پرنور سے کی جائے وہ سب عین حق۔ اب حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے ہیں مشرک، تم جس طرف بھی کوٹ کرو فائنہ ما تولوا فثم وجہہ، تم جس طرف بھی رخ پھیرو وہیں پہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، تو اب وہ چہرہ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ حق تعالیٰ کی ذات نور کے جلوے پھر اللہ نور السماوات والارض، زمین کے اوپر موجود ہیں اور ہر طرف ہیں، مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کس صورت میں ہیں؟ مخلوقات کی صورت۔ اور سب سے اعلیٰ عرفہ جو حق تعالیٰ کی پھر عرض کروں گا شان نور اللہ نور کا ظاہر و یہاں ہونا ہے، وہ تو شکل انسان ہے، وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ امامین ہیں، صحابہ کی شان پر نور ہیں، اور اولیاء اللہ کی شان پر، دیگر تمام انسان عام انسان ہیں۔ اور انہی انسانی شکلوں میں سے کلام پاک میں فرمایا گیا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اکثر حیوانوں کو انسانوں کی شکلوں کے اوپر پیدا کیا، تو وہ پہلے جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ صفات سے ہے۔ حق تعالیٰ جن صورتوں کو نور کے پردوں میں جلوہ گر ہیں، امن تو باللہ کما ہوگا بے اسماء و صفات، اللہ عیاں ہے، اس کی ذات پاک کی جلوہ گری موجود ہے۔ علماء تو زبانی کہتے ہیں وہ حاضر ہے ناظر ہے، حقیقت میں وہی ذات ہے، اس کا ماسوا کوئی نہیں اس کائنات، وہی ذات ہے جو حاضر ہے، جو ناظر ہے، جو موجود ہے، بالوجود ہے، بس دیکھنے والی آنکھ جس کسی کو عطا ہے وہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہے۔ آج خود کوئی چاہے لاکھ سال کی زندگی پالے، وہ حق تعالیٰ کی ذات پر نور اگر نہیں چاہتے تو حق تعالیٰ کا عرفان ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور، لیکن زمین کے اوپر اس کی شان پر نور کے نور کو دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ جس کو ذات حق از خود عطا فرمائے، جس کو خود چن لیں اپنی شان پر نور کے ظاہر و یاں ہونے کے لیے، جن کو وہ چشم باطن، چشم بینا، چشم نور نورانی عطا فرما دیں، جیسا کہ ارشاد پر نور ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دے، تو جن کو وہ آنکھ عطا ذات حق از خود فرما، وہ تو اس کائنات میں وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے ہیں مشرق و مغرب، ہر طرف فائنہ ما تولوا فثم وجہہ، جس طرف بھی اپنا رخ پھیرتے ہیں ان کو ذات حق ہی کی جلوہ گریاں نظر آتی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، جنت، پرندے، کیڑے مکوڑے، اور اعلیٰ عرفہ ظاہر و یاں ہونے کا جو ہے وہ فقط شکل انسانی ہے، مرتبہ انسانی ہے، انسان سے نیچے جتنے مرتبے ہیں وہ حیوانیت کے ہیں۔ تو جہاں حق تعالیٰ کی پاک صفات رحمانی اور نورانی کی جلوہ گری ہو رہی ہے، وہ شکل حقیقی معنوں میں انسان ہے، اور وہی شکل جب معراج کو پہنچ گیا وہ مرتبہ مومنیت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ معراج، نماز مومنین کی معراج۔ تو میرے عزیزوں، جب وہ فائنہ ما تولوا فثم وجہہ مشرق و مغرب میں اسی کی ذات پاک کا جلوہ دیکھیں جو کہ ظاہر ہے، باہوبل ظاہر ہے۔ اب ہم یہ ظاہر ماتھے کی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اگر اندھے ہیں، کور باطن ہیں، جن کے بارے میں نے پیچھے عرض کیا ہے ومن کان فی حاضر، جو اس دنیا میں اندھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ دنیا کی اشیاء نظر نہیں آتی، یہ دنیا کی تو تمام اشیاء نظر آتی ہیں، لیکن ہم ان سب کو حق تعالیٰ کا غیر دیکھتے ہیں عدم پہچان کی وجہ سے۔ تو جس کسی کو ذات حق کو چشم بینا عطا فرماتے ہیں،
وہ حقیقت میں ومن کانا فی ہذین اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جس کو اس دنیا میں، اس زندگی میں حق تعالیٰ کا بہو الظاہر بہو الباطن جلوہ نظر نہیں آ سکتا، حق تعالیٰ کی شانت کو نور شارک سے قریب وہ قرب نہیں پا سکا، اپنی جانوں میں ذات حق کی سمائی کو نہیں پہچان سکا، اپنے اندر حق تعالیٰ کی شانت کو، نور کی روح کو، نور کو نہیں پہچان سکا، نہیں دیکھ سکا، اور خود کی اس ناقص و فانی خودی کی نفی نہیں کر سکا، وہ اس دنیا میں اندھا ہے۔ فرمایا جس نے اس ذات کو نور کا بہو الظاہر بہو الباطن جلوہ اللہ نور سماوات والارض زمین کے اوپر دیکھ لیا، اس کو آخرت میں بھی جلوہ و دیدار الہی ہوگی، لیکن جس کو یہاں نہیں ہوا اس کو وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کسی بزرگ نے کہا جس کو درشنیت نہیں ہے تو اس کو درشنیت نہ ہو، من کا ومن کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کائنات میں حق تعالیٰ کا ماسوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ عالم ظہور میں آیا ہے یہ سب عارضی ہے، ناقص ہے۔ کیا ہم عارضی اور ناقص نہیں؟ بڑی عمر پاتا ہے کوئی تو 100 سال کی پا لیتا ہے، اس زمانے میں بڑا خوش قسمت ہے، لیکن 50-60 سال کے بیچ میں ہی سب اس دنیا سے فارغ ہو کے واپس۔ تو پھر ہستی کیا ہے؟ جو چیز ناقص ہے، عارضی ہے، مٹنے والی ہے، وہ ہستی تو نہیں ہے۔ یہ اربع عناصر جن میں ذات حق نے اپنے روح سے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، ان کو قائم دائم رکھا ہوا ہے، یہ سب تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ آگ کا ہوا کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، آگ کا پانی کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، ہوا کا پانی کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، مٹی کا ہوا کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، مٹی کا آگ کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے، مٹی کا پانی کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے۔ تو چار مخالفوں کو یکجا کر کے حق تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ وجود آدم تخلیق فرمایا۔ یہی ہے اس کی قادریت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ذات پاک بے چونی سے چون بنایا، آہد دے وچ مین رلایا، تا کیتا ہے بسار۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب کی ذات ہے تو نور فرماتے ہیں کہ وہ ذات بے مثل و بے مثال تھی، بے چون بے چگونا تھی، بے مثل و بے مثال تھی، نہ کوئی رنگ نہ نمونہ تھی۔ تب تو اس کی ذات پاک جب بے مثل و بے مثال تھی تو کوئی رنگ کیسے ظاہر ہو سکتا تھا، کوئی نمونہ کیسے ظاہر ہو سکتا تھا؟ وہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر حق تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے آپ کو ظاہر و یا فرمانے کے لیے ہی تو یہ پھر سارا اربع عناصر کا جو تھا یہ سلسلہ رونق اس سے شروع فرمایا، جس سے نباتات بھی بنے، حیوانات بھی بنے، جمادات بھی بنے، چرند پرند بھی بنے، کیڑے مکوڑے بھی بنے، ہر چیز بنے۔ لیکن پھر یہی عرض کروں کہ مرتبہ انسانیت اشرف المخلوقات ہے، نائب حق ہے۔ ہم اپنی شکلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نائب حق نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہم میں سے صفات رحمانی اور نورانی کا ظہور ہوتا ہوا دیگر اشکال کو کائنات میں لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور وہ لوگ اپنے دل سے یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کوئی شکل عجب ہی ہے، یہ شکل انسانی کوئی ہم سے اعلیٰ و رفع ہی ہے۔ وہ سب تسلیم کریں اور وہ سب صفات کا نور ظہور ہے۔ دیگر تمام شکل انسانی میں تو حیوانی صفات ظاہر و یہاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، درندوں کی صفات، بلکہ درندوں سے بھی بڑھ کر اگر ہر انسان اپنے ارد گرد ماحول کے اوپر روزانہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے اوپر غور کرے تو وہ چیزیں تو درندوں میں بھی نہیں پائی جاتی، کسی کائنات کی مخلوق میں بھی نہیں پائی جاتی، جو ہم بظاہر نائب خلیفہ ہونے کا اور اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ رکھنے والوں میں سے ظاہر و یہاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
لیکن یہ سب لوگ باطل ہیں، یہ ہرگز انسان نہیں ہے، بلکہ جو کلام پاک میں ارشاد قبول ہے کہ ہم نے اکثر حیوانوں کو انسانوں کی شکلوں میں پیدا کیا ہے، تو یہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وہی حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ بدتر ہیں۔ جو بدترین صفات حیوانوں درندوں میں نہیں پائی جاتی وہ ہم جیسے لوگوں کی شکلوں میں سے ظاہر و یہاں ہوتی ہوئی نظر آتی۔ تو خود کی پہچان کرے، من عرف نفسہ، حدیث قدسی ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا، من عرف نفسہ بالفنا، یعنی کیا پہچانا؟ من عرف نفسہ، جس نے خود کو پہچانا۔ اب دوسری حدیث پاک، من عرف نفسہ بالفنا، جس نے خود کو پہچان لیا کہ وہ عارضی ہے، ناقص ہے اور فانی ہے، مستقل اس کا قیام نہیں ہے اس کائنات میں، کیونکہ کل شیء یرجع الی نفسہ، ہر چیز جو ظہور میں آتی ہے بالآخر اس نے کل شیء، ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف واپس کرنا۔ اور اس میں یہ جو ہمارے جسم میں 4 اعضاء ہیں، آگ و پانی مٹی، یہ اپنی اصلیت کی طرف واپس لوٹنے ہیں۔ جس شکل میں سے روح پرواز کر جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے، مردہ سانس نہیں لیتا، مردہ کا جسم گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب 2 چیزیں اس وجود آدم میں، اس شکل انسانی میں باقی ہیں، اس بت آدم میں باقی ہیں، مٹی، گوشت، پوست اور ہڈیاں ہیں، اور خون جو ہے وہ رنگدار پانی ہے۔ وہ بھی جب ہم سپرد خاک کرتے ہیں تو ایک وقت کے ساتھ اپنی اصلیت میں جا کے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو روح جو تھی، وہ جو من جانب تھی، اس نے پرواز کی، وہ اپنے اصل کی طرف لوٹی، لیکن وہ ارواح حق تعالیٰ سے وصل حاصل کرتی ہیں۔ مجھ جیسے بدکار جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے کوئی دعویٰ نہیں ہے، کسی قسم کا ایک رتی پر دعویٰ نہیں کہ یہ شکل انسانی ہے، اور اس کی روح جو ہے یہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹے گی۔ یہ عالم برزخ ہی میں ہم جیسے جو بدکار، سیاکار، یاروں مکار لوگ ہیں، ان کی ارواح جو ہے عالم برزخ ہی میں بھٹکتی رہتی ہے، وہ ہرگز اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹتے ہیں، جیسا کہ ارشاد پاک ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ ہی کی طرف سے کون آیا ہوا ہے؟ وہ ارواح ہی تو آئی ہوئی ہے، یا گوا پانی مٹی تو نہیں، یہ تو فقط اس روح کے رہنے کے لیے یہ ایک کوٹھا بنایا گیا، ایک مکان، ایک لباس تیار کیا۔ تو وہ جو ارواح اس زندگی میں اپنے مقصد کو پہنچی، جنہوں نے اپنی پہچان کی، من عرف نفسہ بالفنا، کہ ہم ناقص و فانی بے اختیار ہیں، تو کیا ہوا؟ فقد عرف ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا؟ دوسری حدیث سے کہا فقد عرف ربہ بالبقاء، یہ پہچانا کہ ہم نہیں ہیں، ہم تو ناقص و فانی ہیں۔ وہ جو قائم دائم ہمیشہ ذات ہے، یا حی یا قیوم، جس کی شان ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہو الاول، جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہو الآخر، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہی ذات تو ہے جو قائم دائم اور موجود بالوجود رواں دواں ہے اس ساری کائنات۔ یہ پہچان، اپنے آپ کو ناقص و فانی دیکھا، اور حق تعالیٰ کی ذات پاک کو اس وجود کے وہو ظاہر میں بھی اور اس وجود کے وہو باطن میں بھی جل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث پاک ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شکل آدم ہے، صورت آدم ہے، فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورت، اللہ نے آدم کو اپنی صورت کے اوپر خلق فرمایا، پیدا فرمایا۔ تو اسی کو ایک بزرگ اس طرح فرماتے ہیں، یہ صورت تیری صورت نہیں، تنویر کسے اور دیے، اہمی مالک بن بن بنائے جاگیر کسے ہو، یہ صورت تیری صورت نہیں، تنویر کسے ہو دیے، اہمی مالک بن بن بنائے جاگیر کسے ہو۔ تو یہی پہچان کرنی ہے کہ ہمارا اپنے اس ہونے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم اپنا ہونا سمجھتے ہیں، یہ سب عطائے ذات باری تعالیٰ ہے۔
تو اس کی عطا کو اسی کا سمجھے، اسے اپنا نہ بنائے، اپنی ہستی نہ بنائے، ہم وقت اپنے آپ کو روبرو ذات حق دا کی تلوار سے قتل کر کے رکھیں، نیست کر کے رکھیں، لا الہ سے نیست کر کے رکھیں، نہیں کوئی الا اللہ، تو اثبات ذات حق خود بہت ہو جائے گا۔ اور نہ بھی ہم کہیں تو پھر بھی ہے تو اثبات ذات حق ہی اس کائنات میں رونق افروز اور جلوہ گر، تو تسلیم کر لینے سے یہ ہے کہ ہم منکرین میں سے نکل جاتے ہیں، خود کو ناقص و فانی تسلیم کر لیں کہ ہم نہیں، لا الہ ہم نہیں ہیں الا اللہ، جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی اللہ ہے۔ لفظ معبود کو تو زبردستی اس میں ڈھونس کر معنی کو بگاڑا گیا ہے۔ تقاضا ذات پاک یہ ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، تم میری تخلیق ہو، میرے پیدا کردہ ہو، تمہارا ظاہر بھی میری تخلیق ہے، تمہارا باطن بھی جو ہے اس میں میری ہی جلوہ گری ہے، تسلیم کرو اس کو اور نفی کرو کہ سے لا الہ سے، تب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہو۔ جو اشکال اپنی ہستیاں بنائے اس کائنات میں پھرتی ہیں وہ سب شریک کے ذات حق ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں اور کافر ہیں۔ تقاضا ذات حق یہ ہے کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی خود کی نفی کرو، اور عین حقیقت بھی یہی ہے۔ ہمارے اپنے اختیار میں کیا کیا ہے وہ پیچھے میں نے عرض کیا ہے کہ ناخنوں کو بڑھنے سے ہم نہیں روک سکتے، بالوں کو بڑھنے سے ہم نہیں روک سکتے، بیماری آنے سے ہم اس کو نہیں روک سکتے، مفلسی اور افلاس آنے سے یا رزق کی فراوانی آنے سے ہمیں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ہر چیز ہی من جانب ہماری طرف آ رہی ہے تو پھر ہمیں تسلیم کرنے میں کیا موت پڑ رہی ہے؟ کیوں ہم اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں ہم زبردستی اپنی ہستیاں ناقص و فانی بنا کے اس کائنات میں دفنا دیتے ہیں؟ تو تقاضا ذات الہی یہی ہے، لا الہ سے در حقیقت اس پوری کائنات کی نفی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے لا الہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، جو کچھ ہے جو نظر آتا ہے ارض و سما میں، اللہ نور السماوات والارض، وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو تب ہم تو زبانی کلمہ طیبہ ادا کر کے سمجھ لیتے ہیں، نہیں بس فریضہ مسلمانی پورا ہو۔ اب اس کی حقیقت کو پہچاننا، اس کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی ان ناقص و فانی ہستیوں کو کلام پاک اور حدیث پاک کے روح سے پہچان کر آج خود اپنے آپ کی نفی کرنی، اپنے آپ کو ناقص و فانی سمجھنا، تسلیم کرنا، یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت کا تسلیم کرنا۔ تب وہ انسان دائرہ اسلام میں اس کو داخلہ ملتا ہے، ہستی تیری سے جبکہ نہ ایک تارے منہ رہے، جب تک تیرے اندر ایک شائبہ ہستی بھی باقی نہ رہے گا، تب میدان عشق میں تیری تب آبرو رہے، تو حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں تب تیری رسائی کا سامان پیدا ہو۔ تو خود کو پہچانو۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی شان کو نوٹ تو دیکھیں، تمام انبیاء اپنی نفی، حالت نفی میں جتنی ان کی حیات مبارکہ تھی، ہمہ وقت وہ حالت عاجزی اور نیستی میں، اور سب سے بڑھ کر جو عاجزی کی انتہا ظاہر و یہاں ہوئی وہ تو حضور پر نور مجسم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نور مجسم میں سے آ کر ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، تب آپ کی شان نور سے یہی فیضان عاجزی نیستی اصحابہ کرام کو تعلیم ملی، امامین کی شان نور کو ملی، اور انہوں نے بھی ہم وقت اپنی ہستیوں کو نیست کر کے ذات حق کے روبرو اپنا ہونا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں تھا ان کے، وہ ہم وقت عاجز و مسکین اور مٹے ہوئے تھے ذات حق کے روبرو۔ اور پھر آگے جب امامین سے آگے سلسلہ بلائے جو ہے وہ جاری و ساری ہے،
آج بھی اولیاء اللہ عاجز و مسکین ترین لوگ ہیں اس کائنات. آج بھی اولیاء اللہ عاجز و مسکین ترین لوگ ہیں اس کائنات. یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پیران عظام، یہ جو ناقصین، یہ جو طویز دھاگے والے ہیں، یہ تو سراسر باطلیت کی انتہا ہے. یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں طویز دھاگے کرنے والے، جو پیسے لے کر لوگوں کو اذیتیں دینے کے لیے طویز لکھتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ تو باطل ہیں. اور ناقص پیران عظام وہ ہیں جو فقط اس دنیا میں مریدین کے ڈھیر لگاتے جا رہے ہیں، صرف اپنا مال کمانے کے لیے، صرف اس فانی اپنے ان وجود فانی کو میر سے میر تر بنانے کے لیے. بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ سب کچھ ساتھ لے کے جائیں گے. مریدین اس لیے نہیں کہ ان کو حق کی راہ دکھائیں. جو خود اس مقام میں اندھے ہیں وہ کسی اندھا کسی کو کیا راہ دکھا سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے. تو یہ ناقص پیران عظام جو ہیں یہ اندھے ہیں، اور انہی کے بارے میں ارشاد پاک ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ. یہ سلسلہ بلائد جو ہے یہ نمود و نمائش کا سلسلہ نہیں ہے، یہ کسی لباس کا نام نہیں ہے، یہ کسی امامے کا نام نہیں ہے، یہ بڑی بڑی تسبیحوں کا نام نہیں ہے. سلسلہ بلائد مکمل عاجزی و نیستی کا نام ہے. یہ تمام لوگ جو ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمہ وقت اپنی ان ناقص و فانی ہستیوں کی پہچان کر کے کہ ہم تو ناقص و فانی ہیں، بے اختیار ہیں، انہوں نے پہچان لیا ہے. ہمیں تو پیٹ میں درد ہوتے تو کیا وہ ہمیں پوچھ کے آتی ہے؟ کیا ہم اس کو دور کرنے کے اوپر قادر ہوتے ہیں؟ پھر ہم طبیب ڈھونڈتے ہیں، مختلف علاج کرتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو ہمارے تو اختیار میں یہ وجود پھر ہمارا کس لیے ہے؟ کون سی ہماری ہستی اور کس کس چیز کے اوپر ہمارا اختیار؟ میں نے عرض کیا جو ہمیں حرکت ملی ہے، جب تک حق تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی وہ فرمایا ہے، روح پھونکی ہوئی ہے، اور وفی انفسکم ہمارے اندر جان کو فرمایا ہوا ہے داخل، تب تک یہ ہمارے وجودوں کے اندر حرکات و سکنات ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. یہ ساری حالتیں یہ اس کی وجہ سے ہیں، ان روح کی وجہ سے اور جان کی وجہ سے. جب روح پرواز کرتے ہیں ساتھ ہی جان بھی نکل جاتی ہے. تو پھر پیچھے کا یہی آگ و پانی پٹی کا ڈھیر. تو جیسا میں نے عرض کیا مردے کا وجود ٹھنڈا آتا ہے، آگ بھی ختم ہو جاتی ہے، مردہ سانس نہیں لیتا، ہوا بھی نکل جاتی ہے. تو پھر غور کریں کہ ہماری اصلیاں ہیں در حقیقت حق تعالیٰ کی شان قدروں میں ہماری تخلیق فرما کے ساتھ یہ جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں کلام پاک میں، یہ مقامات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ اپنے اسرار و رموز در حقیقت ذات حق نے ظاہر ہو جانا، اپنی وحدانیت اور یکتائی کو منوانے کے لیے، اپنی احدیت و وحدیت کو منوانے کے لیے یہ کلمہ طیبہ تمام کائنات کی کو نیست کر کے اس میں فقط ذات حق کے ہونے کو ظاہر و یہاں فرماتا ہے لا الہ الا اللہ. تو آگے محمد رسول اللہ بھی حق تعالیٰ کی اپنی شان کا جلوہ ہے، شان بشر میں زمین کے اوپر. اللہ نور السماوات والارض، زمین کے اوپر. تو وہ کوئی حق تعالیٰ کا غیر نہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان نکات معرفت و حقیقت جو کہ کلام پاک میں اور جو کہ حدیث پاک میں ہے، ان کے اوپر غور و فکر کریں. یہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو کندن مبین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. یعنی جب کہ کچھ بھی شے، کسی بھی شے کا اس کائنات میں ظہور نہ ہوا، وہ تب کی بات ہے وہ جب ذات فرماتے ہیں کن تو کندن مبین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. اب جب خزانہ بند ہوتا ہے، لاک ہوتا ہے، تو اس کے اندر کسی کو نہیں پتا کیا چیز ہے.
فرمایا فاخببت عن، بس میں نے چاہا کہ میں اب اس خزانے کو کھولوں اور خود کی پہچان کرواؤں. تو فرماتے ہیں کیا کیا میں نے؟ فخلقت الخلق لأعرفه، عرفت، تو میں نے خلقت کو اپنی پہچان کی خاطر میں نے اس خلقت جہان کا اس کائنات میں ظہور فرمایا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حق تعالیٰ کی ذات پر نور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پہچان کروانے کی خاطر اس کائنات میں یہ سارا ظہور فرمایا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خود کی پہچان کریں. کلام پاک میں حدیث قدسی میں ذات اقدس فرماتے ہیں انسان و سری و ناصر، انسان میرا بید ہے اور میں اس کا بید. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حق تعالیٰ کی شان نور میں اپنی پہچان کروانے کی خاطر یہ تمام ظہور فرمایا. اور اس میں سب سے اعلیٰ اور منتخب کیا مرتبہ انسان کو، جس میں پھر ترقی کر کے انبیاء آتے ہیں، اصحابہ، امامین اور اولیاء آتے ہیں. تو میرے عزیزوں، ان تمام امور کے اوپر غور و فکر کریں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورت، آدم کو میں نے اپنی صورت کے اوپر خلق کرنا ہے. تو گویا حق تعالیٰ کی شان پر نور نے اپنی پہچان کی خاطر یہ جو شکلیں انسانی بنائیں، اس کو اپنی صورت پر نور سے نوازا ہے. تو میرے عزیزوں، اب میں اس کلام کا اختتام کرتا ہوں. آخر میں درود و سلام پیش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. اور سب سے آخر میں اپنا شجرہ پاک بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کرتا ہوں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الشفیع المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وولدہ شیخ عبد القادر الجلی برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.